پہلے یہ دل کی بات یا دماغ کی بات کی کون سی مانے؟ عامر ضیاء صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس نئی کابینہ کے اراکین کو؟ خاص طور پر میں نے پرویز خٹک صاحب کا ذکر کیا. ان کے جو خصوصیت بتائی گئی پرویز خٹک صاحب کی، وہ سینئر ہیں. تو بات یہ کہ ہمارے یہاں بہت سارے مسائل کی جو بنیاد ہے وہ ہمارے سینئر سیاستدان ہیں. تسمہ پاک کی طرح جو ہے پاکستان مسلط ہیں. وجہ اس کے نئے لوگوں کو موقع دیا جائے، ان لوگوں کو موقع دیا جائے جو منتخب ہو کر آئے ہوں. بات یہ مسترد ہو چکے، جن کو عوام نے مسترد کر دیا، اس کرائیٹیریا کے تحت جو ہے آپ جو ہے دوبارہ موقع دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی کانسٹیٹوئنسی نہیں مان رہی. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا زور لگایا تھا کہ وہ پی ٹی آئی میں دراڑ ڈالنے، انہوں نے پیریلل پارٹی بنائی تھی. جو کچھ ان کے ساتھ وہ تاریخ کا حصہ ہے. یہ نہیں پتا کہ یہ نون لیگ کی شہباز شریف صاحب کی کیا مجبوری ہے. کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسے نورتنوں میں ان کا شمار کبھی بھی نہیں ہوتا تھا. جب وہ پی ٹی آئی کے دور میں بہت تنقید ہوتی تھی، تو اس نورتن میں کیا خوبی ہے، کس طرح سے وہ جھلملا رہے ہیں، کس طرح سے کو کیا. تو میرے لیے بھی ایک سوال ہے، اور اس میں نظر یہ آتا ہے کہ نون لیگ کی مجبوری ہے، اور اس کے اندر جو پارٹی کے اندر بھی ان کا رد عمل ہوگا، اچھا خاصا رد عمل ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسی ہے خٹک صاحب کی، اس میں بھی رد عمل ہوگا وہاں پر بھی، کیونکہ لوگوں نے تو رد کر دیا. تو بڑا اچھا مجھے لگا تھا کہ جب ان کی پارٹی کو کوئی سیٹ نہیں ملی تھی تو یہ سیاست سے کم و بیش کنارہ کش ہو گئے تھے. اور یہی ایک اخلاق کی ذمہ داری بھی ہوتی کہ آپ کنارہ کش ہو جائیں. پھر دوسری بات یہ آتی کہ پاکستان ایک غریب ملک ہے. پاکستان کے اندر جو ہے کیا ہمیں 48 49 50 اپنی کابینہ کی ضرورت ہے؟ کیا دنیا جو ہے وہ اس طرف نہیں جا رہی کہ ایک لین ایفیشینٹ قسم کی کابینہ ہو، امپاورڈ کابینہ ہو؟ ہم لوگ کیوں جو ہے ایک بڑی کابینہ، ایک بڑی فوج دفعہ موج رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات نا. اور اب یہ کہ جی تنخواہیں نہیں لے رہے، ہم فلاں نہیں کر رہے، اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک سمبلزم ہوتا ہے، ایک علامت ہوتی ہے. علامت یہ ہوتی ہے کہ جی آپ عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں، عوام کو آپ کہتے ہیں کہ پیٹی کسو، لیکن حکمراں پیٹی کسنے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اپنی تنخواہوں میں اضافہ کرواتے ہیں نیشنل اسمبلی میں ایک طرف، دوسری طرف وہ جو ہے ملازمین کو، چھوٹے درجے کے ملازمین کو نوکریوں سے برخاست کر دیتے ہیں. بڑا تعداد ہے. خود وہ بڑی بڑی بیش قیمت گاڑیوں میں گھومتے ہیں، بڑے بڑے ان کے انوائے ہوتے ہیں، ان کی پرکس ہوتی ہیں، لیکن جو بچے کا دودھ کا گلاس ہے اس پہ آپ ٹیکس لگا دیتے ہیں. سمبلزم ہے. کہاں ہے اچھی قیادت؟ وہ ہوتی جو کہتی کہ جی اگر عوام مشکل میں تو ہم بھی مشکل میں ہیں. میں اپنی بڑی گاڑی چھوڑ کر میں چھوٹی گاڑی میں آؤں گا جو پاکستان میڈ ان پاکستان ہوگی. ہمیں ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عوام سے اتنے خوفزدہ ہیں، جب اتنے ابھی میں اس کا دہشت گردی کا آتا تو شمار پڑ رہا تھا کہ اس کے اندر جو ہے فروری کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ سویلین کیجویلٹیز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، دگنی ہو گئی، 175% اضافہ ہوا ہے فروری میں. ٹھیک ہے نا. کیا وجہ ہے کہ بھئی تو سیاستدان جب ایک عام آدمی بیچارہ جان جو ہے نا سرتیلی پہ لے کے گھوم رہا ہے، تو حکمران کو کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی پھر کہیں گے جہاں پر آپ کھڑے ہیں وہاں پر ہم کھڑے ہیں. جب ہمارے بچوں کی جان خطرے میں، ہماری فوج کے بہادروں کی جان خطرے میں، پولیس والوں کی جان خطرے میں، تو یہ لوگ کیا آسمان سے اترے ہوئے؟ بات یہ ہوتی کس کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے؟ یہ آپ کو اور ہمارا ٹیکس پیئرز منی ہے، اور ان کو بالکل درد نہیں ہے کہ جس طرح سے لوگ خرچ. بالکل صحیح ہے سر. آپ نے عامر صاحب جیسے کہ ذکر کہ تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ملاپ، یہ ایک فطری اتحاد ہوگا یا غیر فطری سر؟ ایک تو فاصلے بہت ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب ابھی ان لوگوں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے تو ہم سب کو عادت ہو گئی ہے سیاسی عمل کو ہم 2020 میچ کی طرح دیکھتے ہیں کہ ایک دم بیٹھیں گے اور مسئلے حل ہو جائیں گے اور آگے کی طرف بڑھیں گے. تو میرے خیال میں اس میں وقت لگ سکتا ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ مولانا جو ہے وہ حزب اختلاف کے اتحاد کا حصہ بنے. 26ویں ترمیم پہ انہوں نے حکومت کا ہی ساتھ دیا تھا، اور وہ بہت ہی پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، زیرک سیاستدان ہیں. اور اگر آپ، میں نے کل بھی کسی پروگرام میں بھی عرض کر رہا تھا کہ کہیں پر اگر آپ دیکھ لیں، تاریخ دیکھیں، ایم آر ڈی میں تو وہ شامل تھے، اس کے بعد کب ان کی اسٹریٹ پاور کی بات ضرور ہوتی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اسٹریٹ پاور کو استعمال نہیں کیا. کبھی بھی وہ خم ٹھوک کر بہت زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ حزب اختلاف کے اندر تحریک چلانے کے لیے نہیں آئے. وہ اپنی طاقت کو، وہ کہتے ہیں اس مکے کو بطور ایک فیئر استعمال کرتے، استعمال نہیں کرتے. وہ مطلب ہے وہ صرف کہتے ہیں جی وہ یہ ممکن ہے، ممکن، لیکن وہ جاتے ہی نہیں آخری حد تک. تو یہ ان کا انداز سیاست ہے، اور ہمیں سمجھنا چاہیے. اور ان میں انہیرنٹ کنٹرڈکشن بھی بہت ہے کہ ظاہر کے پی کے اندر پی ٹی آئی اور مولانا جو ہے ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں. لیکن اگر اس ملک میں اصولوں کی سیاست ہوتی، اگر اس ملک میں یہ بات ہوتی کہ جناب ہمیں آئین کی بالادستی چاہیے، اس ملک میں صاف شفاف انتخابات چاہیے، دو چار جو پوائنٹس آف ایجنڈا جو ہوتے ہیں اس پہ اگر کنسنسس ہو جاتا ہے، اور مطلب ایک تمام سیاسی جماعتوں کے درمیان، اس میں پیپلز پارٹی بھی کل کو ہاں کر سکتی ہے. نون لیگ کی بھی خواہش ہونی چاہیے کہ ایماندارانہ انتخابات ہوں. تو
تو پھر آپ آگے بڑھنے کی راہ جو ہے نکال سکتے ہیں. ہماری ابھی تک یہ خیال آیا کہ جی اتحاد بنے گا, کوئی تحریک چلے گی اور حکومت کو ڈھا دے گی. ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اس کی نوبت نہ آئے. اس سے پہلے ہمارے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, ہماری جو سیاسی شرافیہ ہے, اللہ میں ان کو عقل سلیم دے, حزب اختلاف میں بھی اور حزب اقتدار میں بھی, کہ وہ بیٹھ کر کوئی راہ نکالنے پاکستان کے آگے بڑھنے کی. وجہ یہ کہ اگر تحریک چلتی ہے, تحریک ناکام ہوتی ہے تو معاملہ ویسے ہی ٹائم فش ہوگا, لیکن اس میں پاکستان کی سیاست میں انسٹیبلٹی رہے گی. لیکن اگر خدا نخواستہ تحریک چلتی ہے, تحریک کل کو جو ہے سیاسی پلیئرز کے ہاتھ میں نہیں رہتی, لوگوں میں غم غصہ ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا ہمارا ملک ایک بڑا ملک ہے, بنگلہ دیش نہیں ہے کہ تمام ایک بڑا ایک انونیمس کہتے ہیں نا ایک اس طرح کی تحریک چلا سکے. پنجاب کے الگ مسئلے ہیں, سندھ کے الگ ہیں, کے پی کے اندر ایک الگ ڈائنامکس ہے, بلوچستان کے الگ ہے. تو اس پہ خدشے اس بات کا ہے کہ چیزیں کیا سے کیا ہو جائیں, ٹھیک ہے نا. تو ہونا ہی چاہیے کہ ہم اس کی نوبت نہ آنے دیں, ہم اس بات کی نوبت نہ آنے دیں کوئی بیرون ملک سے آ کر ہمیں ڈکٹیٹ کرو کہ جی اپنا مسئلہ حل کریں. ہم اس بات کی اجازت نہ دیں کہ جی لوگ سڑکوں پر جھنجلا کر آئیں. لوگ جھنجلائے ہوئے تو ہیں, اور آپ جانتے ہیں اس بات کو, لوگ غصے میں ہیں, لوگ مہنگائی تلے کچلے گئے ہیں, لوگوں کو اس سسٹم پہ اعتماد نہیں ہے. یہ بڑا اپریسو جابرانہ قسم کا سسٹم ہے یہ, اس میں عام آدمی کی کوئی سنوائی نہیں ہے. یہ میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ نون لیگ اور نون لیگ نا, تو اس میں آپ لوگ عوام کے لیے کیا کر رہے ہیں, تو آپ اس وقت سے ڈریں کہ عوام جو ہے سب کچھ میدان میں آئے, اس سے پہلے کوئی حل نکالے. اب تحریک انصاف تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ ہم عید کے بعد تحریک چلانا چاہتے ہیں, لیکن اس میں میرا خیال ہے عامر جہاں صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں پوائنٹ, میں پھر سینیٹر صاحب کے بعد آتا ہوں. جی عامر صاحب. ایک پوائنٹ بھی ہمارے وزیر موصوف صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی, میں صرف ایک چیز درستگی کے لیے, دیکھیں مہنگائی کم نہیں ہوئی ہے, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. جو 40% بڑھ چکی تھی وہ بڑھ چکی تھی, جو 28% بڑھ چکی تھی وہ بڑھ چکی تھی. تو ہماری یہ ابھی کتنی ہے سر, آپ مجھے بتا دیں. ابھی میں بتا رہا ہوں نا لیکن یہ بھی تو خوش آئند ہے نا کہ مہنگائی کے بڑھنے کی شرح بھی تو بہت کم ہو گئی نا سر. پہلے کس شرح سے بڑھ رہی تھی, اور 38 سے 1.5% آئی ہے نا, تو اس کو کیا کہیں گے. 3% ہوئی, 2.5% ہوئی, لیکن آپ نے بیس اتنا بڑھا دیا. آپ نے پہلے چیز 100 روپے کی چیز 200-250 روپے کی کر دی. اب 250 کے بعد اگر 51 کی ہو رہی تو آپ کہنے جی بڑا ہم نے کامیابی حاصل کی. صحیح بات. بھائی عوام کا تو اتنا نکل گیا نا. میں تو ایک معیشت کی زبان میں بات کر رہا ہوں, میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا, نہ ادھر کا نہ ادھر کا. میں کہہ رہا ہوں بات نہیں کرے نا, ہم بات تو بتائیں کہ جی 250 روپے کی چیز ہے, وہ پہلے 50 روپے بڑھتی تھی, وہ 1 روپے بڑھ رہی ہے, 2 روپے بڑھ رہی ہے, 3 روپے بڑھ رہی ہے نا. مگر جو 250 ہو گیا, جو آپ نے بجلی کی قیمتیں 60 روپے فی یونٹ کر دی, اب تو وہ